گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر تک شادی سے انکار کرتا رہا۔ ایک دن اس کا بھائی اسد الدین شیر کو اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ تم شادی کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس پر گورنر نجم الدین ایوب نے کہا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ تو بھائی نے کہا، اگر تم کہو میں تمہارے لیے رشتہ مانگوں۔ پوچھا کس کا؟ کہا سلطان ملک شاہ بن سلطان محمد سلطان ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی یا وزیر الملک کی بیٹی کا رشتہ۔ تو کہا میں انہیں بھی اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ بھائی نے پوچھا پھر تمہیں کیسی لڑکی چاہیے؟ تو نجم الدین ایوب نے کہا، وہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ ایسی تربیت کرے کہ وہ شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ یہ سننا تھا کہ وہ بھائی کا منہ دیکھتا رہا اور پھر حیران ہو کر پوچھا، بھلا تمہیں ایسی لڑکی کہاں ملے گی؟ تو اس پر نجم الدین ایوب نے کہا، اگر نیت میں خلوص ہو تو انشاءاللہ اللہ نصیب کرے گا۔ گورنر نجم الدین ایوب ایک دن تقریت میں ایک مسجد میں امام صاحب کے پاس بیٹھے تھے۔ ان سے بات چیت میں مصروف تھے کہ مسجد میں ایک باپردہ لڑکی داخل ہوئی۔ اس نے امام صاحب کو بات کرنے کے لیے قریب بلایا۔ امام صاحب نے اس سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے اجازت طلب کی۔ نجم الدین پردے کے پیچھے سے امام صاحب اور لڑکی کی آپس میں ہونے والی گفتگو کو سن رہا تھا۔ تو امام صاحب نے اس لڑکی سے پوچھا کہ بیٹی تم نے اس رشتے سے انکار کیوں کر دیا جو میں نے بھیجا تھا؟ تو لڑکی نے کہا کہ اے ہمارے شیخ و مفتی، بلا شبہ وہ لڑکا اعلیٰ منصب اور اچھے خاندان کا تھا، وہ خوبصورت تھا لیکن وہ میرے قابل نہیں تھا۔ تو اس پر امام صاحب نے لڑکی سے پوچھا تمہیں کیسا لڑکا چاہیے؟ تو لڑکی نے کہا، وہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ نجم الدین نے جب لڑکی کی یہ بات سنی تو وہ تھک رہ گیا، کیونکہ یہ وہ خواب تھا جو اپنے سینے میں برسوں سے چھپائے بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً شیخ صاحب سے کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب نے حیران ہو کر کہا کہ یہ محلے کے سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے، کیونکہ شیخ صاحب جانتے تھے گورنر نجم الدین ایوبی نے سلطان ملک شاہ اور بڑے بڑے وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے۔ لیکن گورنر نجم الدین ایوب نے کہا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کی شادی ہو گئی۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ ان سے ایک ایسا نوجوان پیدا ہوا جس نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا اور دنیا جسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ دکھا دے اے تصور منظر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، اور نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ اللہ کریم ہمارے مسلمانوں کے ایسے ہی ایمان اور جذبے دوبارہ پیدا فرمائے۔